اب یہ احساس مظلومیت کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کچھ ہیں اس کے انٹرنل فیکٹرز، اندرونی عوامل، اور کچھ ہیں اس کے ایکسٹرنل فیکٹرز۔ احساس وکٹم مائنڈ سیٹ کے جو انٹرنل فیکٹرز ہیں وہ زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، اور وکٹم مائنڈ سیٹ کے جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں وہ بھی اگنوریبل نہیں ہیں، وہ بھی کافی اسٹرانگ ہیں، لیکن وہ تعداد میں کافی کم ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لمبی لسٹ جو ہے وہ انٹرنل فیکٹرز کی ہے۔ انٹرنل فیکٹرز پہ جب میں نے سوچا تو مجھے 15 فیکٹرز نظر آئے۔ ٹھیک ہے، میں ان کو ذرا کوئکلی لسٹ ڈاؤن کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا جو انٹرنل فیکٹر ہے جو بہت اسٹرانگ ہے، اور جو جتنے شروع میں آ رہے ہیں نا اتنے زیادہ کی فیکٹرز ہیں، اور وہ جیسے سب کچھ سم اپ کر دیتے ہیں۔ کیسے کسی انسان کے اندر وکٹم مائنڈ سیٹ پیدا ہوتا ہے، کیسے جاتا ہے؟ تو پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، ہمارے جو سوچنے کا عمل ہے اس میں موسٹ آف دا ٹائم، یا ہمارے سوچنے کے پروسیس کا بڑا حصہ ایک فریز سے جڑ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے، وہ ہمارے انٹرنل ڈائلاگ میں انٹیگریٹ ہو جاتا ہے، اور وہ جملہ ہے، مجھے کیا نہیں ملا اور میرے ساتھ کیا غلط ہوا۔ یعنی سوچ کا جو عمل ہے وہ اس سوال کے لپیٹ میں آ جاتا ہے، اس سوال کی زد میں آ جاتا ہے، مجھے کیا نہیں ملا اور میرے ساتھ کیا غلط ہوا۔ اگر میں سب سے یہ سوال کروں کہ ایمانداری سے بالکل اپنے آپ کو یہ جائزہ لیں کہ آخری دفعہ یہ کب سوچا کہ مجھے کیا نہیں ملا اور میرے ساتھ کیا غلط ہوا، تو بہت سے لوگوں کو پتہ لگے گا وہ تو تھوڑی دیر پہلے یہی سوچ رہے تھے، وہ تو ابھی میری گفتگو کے دوران یہی سوچنے لگ گئے تھے۔ تو ایسے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ، یعنی وہ اس کے اندرونی عوامل کو ہم لسٹ ڈاؤن کر رہے ہیں۔ دوسرا ہے زیادتی کرنے والے کو ایسا کرنے سے نہ روک سکنا۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ آسانی سے زیادتی ہو سکتی ہے، آسانی سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے، آسانی سے بے وقوف بنایا جا سکتا ہے، آسانی سے ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے، آسانی سے ان کو جو ہے نا وہ ان کے ساتھ کوئی غلط حرکت ہو سکتی ہے۔ پھر وہ اس کو سینس بھی نہیں کرتے، یا سینس کی بات نہیں ہے بلکہ وہ نہ روک سکنا۔ مطلب اگر کوئی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اگر کسی نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے، یا کسی نے مجھے کوئی دبایا جا رہا ہے، تو میں کم از کم اس کو کہہ سکوں کہ بھائی آپ مجھے اس کو پولائٹلی برا مانے بغیر۔ تو دوسرا فیکٹر یہ بھی ہے کہ زیادتی کرنے والے کو ایسا کرنے سے نہ روک سکنا۔ دیکھیے ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہماری اللہ نے جو ذمہ داری لگائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نہ کسی کے ساتھ زیادتی کریں، نہ اپنے ساتھ زیادتی ہونے دیں۔ یعنی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں یہ تو سمجھ میں آتا ہے، اپنے ساتھ زیادتی نہ ہونے دیں کا مطلب یہ نہیں ہے۔ مطلب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فراست کی وہ سطح چاہتے ہیں جو بار بار دھوکہ نہیں کھا سکے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا، اس کو بار بار دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ مطلب وہ بے وقوف نہیں بنتا، اس کی عقل ہے، سمجھ ہے۔ بے وقوف کون لوگ آسانی سے بنتے ہیں؟ دھوکہ کون لوگ آسانی سے کھاتے ہیں؟ جتنا پیپل کانشیسنس زیادہ ہے، جتنا لو آف تھنگز اور لو آف ویلتھ زیادہ ہے، جتنا وانٹ آف فیم زیادہ ہے، اتنا جو ہے وہ یہ مسئلہ زیادہ ہے، عقل جو ہے وہ کام نہیں کرے گی، اور چیزوں کو اللہ کے نور سے دیکھنے کی صلاحیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ فکر جواب دہی کو نرچر کرنے سے پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم بصیرت کہتے ہیں۔ اچھا، تیسرا فیکٹر احساس مظلومیت کیسے پیدا ہوتا ہے، اندرونی عوامل۔ تیسرا فیکٹر ہے مشکل حالات کو اس طرح نہیں دیکھنا جیسے کہنا چاہیے۔ یہ بہت کامن ہے کہ مطلب ایک پرابلم آئی ہے، اس پرابلم کو جس طرح دیکھنا چاہیے اس طرح نہیں دیکھ سکتا، مطلب اس طرح نہ دیکھ سکنا۔ جب ہم کسی پرابلم کو یا کسی تکلیف کو اس طرح دیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس طرح خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں، جو کہ مطلب ایمانی تناظر یا رائٹ پرسپیکٹو ہے، تو پھر ہم مطلب اس مسئلے سے باہر نکلنے لگتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟
चौथा फैक्टर है मुस्तकिल ज्यादती सहना और अपने साथ होने वाली ज्यादती को दुरुस्त तनाजुर में ना देख सकना। यानी ये जो फोर्थ पॉइंट है, ये सेकंड और थर्ड को कंबाइन करके अलग हमने इसको लिस्ट किया है कि मुस्तकिल ज्यादती सहना और अपने साथ होने वाली ज्यादती को दुरुस्त तनाजुर में ना देख सकना। ठीक है। और फिर पांचवा फैक्टर है तनाजुर या पर्सपेक्टिव का बिगड़ जाना, मतलब या पैराडाइम का बिगड़ जाना, यानी रॉन्ग पैराडाइम, रॉन्ग पर्सपेक्टिव, उसके साथ जिंदगी गुजारी जा रही है, तो अब वो जो प्रॉब्लम्स पैदा होंगे। सिक्स्थ फैक्टर है अपनी जिंदगी की मुश्किलात को तो देखना लेकिन खैर को ना देख सकना। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, ये तो देखना। यानी अगर हम किसी से पूछें यार ये बताओ तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है, क्या बताऊं, बस ये भी प्रॉब्लम वो भी प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम तो नजर आते हैं लेकिन उसके अंदर कोई खैर भी है वो नजर नहीं आती। तो ये भी वही पर्सपेक्टिव वाली बात है, शायद इसको एक और तरह से हमने जरा खोलने के लिए लिखा है। ये इसमें जरा रेपिटेशन इन पॉइंट्स में आएगी, ठीक है, ये इसलिए मैंने इसको जरा अलग अलग लिखा कि शायद वहां से नहीं तो यहां से समझ आ जाए बात। सेवेंथ पॉइंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बल्कि बहुत ही बेस, मतलब बहुत सारी रीजंस का रीजन बन जाता है। ये जो सेवेंथ पॉइंट में अर्ज कर रहा हूं, इज्जत नफ्स और खुद एतमादी की कमी, यानी बाज़ औक़ात लो सेल्फ एस्टीम है और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है और इसकी वजह से नेगेटिव सेल्फ इमेज है और फिर खुद से नाउमीदी है ना, मतलब अपने आप से जैसे हेल्पलेस, वो होपलेसनेस है, अपने आप से भी, मतलब अपने आप से होपलेस है। जो विक्टिम माइंडेडनेस है ना, वो हेल्पलेसनेस होपलेसनेस के साथ जुड़ गई है। हेल्पलेसनेस से शुरू हुआ था, होपलेसनेस भी शामिल हो गई है। तो अब होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस दोनों मतलब बिल्कुल जैसे प्रिवेल कर रही हैं मेरे शऊर पर, मेरे एहसासात पर। मैं कुछ नहीं कर सकता और अब कुछ नहीं हो सकता, अब कोई उम्मीद नहीं है, अब कुछ नहीं होगा, अब तो ऐसे ही बस, अब तो सब, अब बस मौत का इंतजार है, इस तरह की बातें। ठीक है। आठवां पॉइंट जो है वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की कमी, ये खुद एहतसाबी की कमी, जिसकी एक वजह खुद एतमादी की कमी है। और इसकी डिटेल ये है कि अपना कोई भी मसला हो तो उससे वाबस्ता वो वजूहात जिनका ताल्लुक अपने अमल से है उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए। आप किसी प्रॉब्लम का शिकार हैं, कोई मिसहैप हुआ है, कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में कोई इशू हुआ है, आप ऑफिस में काम करते हैं वहां कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो अब वो जो प्रॉब्लम हुआ है उस प्रॉब्लम की वो रीजंस जो आपके एक्शन और आपके सेल्फ से रिलेट करती हैं उनको इग्नोर कर दिया जाए, उन्हें काउंट ही ना किया जाए, और वो रीजंस जो दूसरों से मुताल्लिक हैं उनकी एक लिस्ट बना ली जाए। अच्छा देखें, बड़ा आदमी वो है जो अपने अमल और अपनी सेल्फ से जुड़ी हुई वजूहात को पहले बयान करता है, भले वो छोटी ही क्यों ना हो। बात समझ आ रही? यानी एक मसला है, उस मसले की बड़ी वजह कोई और है, लेकिन आप पहले अपना कसूर, अपनी वजह, अपना अमल, उसको देख रहे हैं कि ये क्या है। तो ये एक और एस्पेक्ट है। नाइन्थ फैक्टर यह है कि अपने हालात का दूसरों से मवाजना करते रहना, अपने माली हालात का भी, अपने अज़दवाजी हालात का भी। उनकी तो वाइफ भी बड़ी काबिल हैं, मेरी तो वाइफ भी ऐसी जाहिल हैं। उनके तो अब्बा की भी अच्छी सेहत है, मेरे तो अब्बा भी खांसते रहते हैं। उनके तो बच्चे भी बहुत सारे हैं और माशाल्लाह बड़े हेल्दी हैं, मेरा तो एक ही बस बीमार रहता है। बल्कि ये इसको मैंने उलट कर लें, कुछ लोग इस बात पे परेशान होंगे कि मेरे तो बहुत सारे हैं, उनका तो एक है, मतलब वो जैसे एक होना अच्छी बात है। मतलब अजीब व गरीब सी दिमाग बनाए हुए हैं और वो मतलब देखते रहते हैं। उनका तो, आपके इलाके का तो मौसम भी बहुत अच्छा है, यहाँ तो आपको क्या पता, ऐसी सड़ी भी लू चलती रहती है और ऐसी सड़ी भी गर्मी पड़ती है। इस सड़ी भी आपने खुद बनाई है, ये तो गंदुम पकाने के लिए होती है, आप पकते हैं, ये आपका इख्तियार है। ठीक है, ये तो तरबूज और गंदुम के लिए बनाई गई थी, आपको मतलब आपने भी
پکنا شروع کر دیا, دس از اپ ٹو یو. ٹھیک ہے, پھر اپنے حالات کا موازنہ, اپنے ان کا تو باس بہت اچھا ہے, میرا تو خراب ہے, ان کا تو کلائنٹ بھی اچھا ہے, ان کا تو بیٹا ان کی بات مانتا ہے, ان کے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں نا, اصل میں میرے تو ہسبینڈ, میں کیا بتاؤں, میرے ہسبینڈ تمہیں کیا پتا, تمہارے تو ہسبینڈ بہت اچھے ہیں, تمہیں کیا پتا, مجھے پتا ہے نا, کوئی میرے دل سے پوچھے, کوئی مجھ سے پوچھے. تو یہ والی بات, جیسے مستقل کمپیریزن, دوسروں کی بیوی کو دیکھ کر اپنی بیوی سے کمپیریزن, دوسروں کے شوہروں کو دیکھ کر اپنے شوہر سے کمپیریزن, دوسرے کے بچے کے ٹیچر کو دیکھ کے اپنے بچے کے ٹیچر سے کمپیریزن, دوسرا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے تو اپنے بچے سے کہ میرا بچہ تو ایسے قرآن نہیں پڑھ رہا. تو اس آدمی کو نا, مطلب یہ آگ میں جل رہا ہے اور آگ جلائے جا رہا ہے. اس کے بارے میں بس میں یہی کہہ سکتا ہوں, اللہ اس کے حال پہ رحم کرے. 10th فیکٹر ہے دوسروں کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ ان کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں. یعنی جو مشکل ہے میری لائف میں ہے, لوگ تو سب عیش کر رہے ہیں, ان کی لائف میں تھوڑی کوئی مشکل ہے. تو ہر آدمی خوش ہے, ہر آدمی عیش کر رہا ہے, میں ہی تکلیف میں ہوں. 11th فیکٹر یہ ہے کہ خود کو مظلوم سمجھنا اور اپنے عمل سے ہونے والی زیادتی سے بے خبر رہنا. یعنی میں تو مظلوم ہوں. اس میں جو بہت نازک نقطہ ہے نا, کہ اگر میں یہ سوال کروں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک انسان ایٹ اے ٹائم مظلوم بھی ہو اور ظالم بھی؟ کتنے لوگوں کا یہ خیال ہے؟ تھمز اپ کر کے بتائیں. یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسان ایٹ اے ٹائم مظلوم بھی ہو اور ظالم بھی؟ یہ بہت اہم اور نازک نقطہ ہے. میں آپ کو بتاؤں, بہت سے لوگوں نے اپنے ظالم کی, یعنی وہ مظلوم ہے لیکن ظالم کی اتنی غیبت کر لی ہے جتنا ظالم کا ظلم نہیں تھا, تو ابھی دوبارہ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں ہی ہے. تو بس میں کہتا ہوں اتنی کریں جتنا, مطلب یا تو اکاؤنٹ, مطلب حساب لگا لیں کہ اس نے اتنا ظلم کیا تھا تو بس اتنی ہی کروں میں غیبت, وہ ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑے. یعنی میری طرف سے تو زیادتی نہیں ہو رہی, یہ دیکھنا پڑے گا. بات سمجھ آ رہی؟ میں تو کوئی ایسا عمل نہیں کر رہا. تو اپنے عمل سے بے خبر رہنا, میں بھی تو ظالم ہو سکتا ہوں, کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہوں, ہو سکتا ہے میں کسی اور کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں, اس سے بے خبر رہنا. پھر جو بہت اہم پوائنٹ ہے, یہ 12th پوائنٹ جو ہے, یہ آپ ذرا دیر میں آیا ہے لیکن یہ بہت اہم پوائنٹ ہے وکٹم مائنڈ سیٹ میں, بہت اہم پوائنٹ ہے, اور وہ ہے ایک ایڈکشن ہے, فارم آف ایڈکشن. فارم آف ایڈکشن میں آپ کو بتاتا ہوں, دنیا کا سب سے طاقتور نشہ اور سب سے زیادہ کیا جانے والا نشہ پتہ ہے کون سا؟ اسکرین ایڈکشن سے بھی زیادہ. اپنی مظلومیت کی دکھ بھری داستان سناتے رہنے کا نشہ. اچھا, یہ دکھ بھری داستان سنانے کا بھی نشہ ہے, سننے کا بھی نشہ ہے. ایکسٹرنل فیکٹرز میں نے یہ سننے کا نشہ بیان کیا ہے کہ ایک آدمی آپ کو مل گیا جسے دوسروں کے دکھ سننے, مطلب ویسے ہی کہ یار تم اپنی کہانی سناؤ نا, بڑی اچھی لگتی ہے, سناؤ, مزہ آ رہا ہے, سناتے جاؤ. تو وہ ایسے لوگ گھوم رہے ہیں, تو وہ آپ کو مل گیا, اس نے, آپ کو تو نشہ نہیں تھا, اس نے اتنے شوق سے سنا کہ اب آپ کو بھی شوق سے سنانا آ گیا. مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ پوائنٹ نمبر 13 ہے اپنے حقوق کے تحفظ اور اختیارات کے حصول کی فکر اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کے احساس پر غالب آ جائے. یعنی میرے رائٹس اور میری اتھارٹی یہ مجھے چاہیے, یا اس کی مجھے بہت زیادہ کانشیسنس ہے, اور یہ فکر میری ذمہ داریاں اور میری فرائض کا جو احساس ہے اس پر غالب ہے. ٹھیک ہے. اور پوائنٹ نمبر 14 ہے شکایت کا رویہ فکر جواب دہی پر حاوی رہے. مطلب فکر جواب دہی ہے بندگی کی نفسیات, اور شکایت ہے مطلب ناشکرے کی نفسیات. تو شکایت کا رویہ فکر جواب دہی پر حاوی رہے. اور آخری پوائنٹ ہے معاف نہ کر سکنا, یا پھر معاف کرنے کے باوجود بھلانے کی کوشش نہ کرنا. تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. انٹرنل فیکٹرز میری نظر میں جو وکٹم مائنڈ سیٹ کے ہو سکتے ہیں وہ میں نے عرض کی ہے. یعنی آخری پوائنٹ یہ تھا کہ یا تو معاف کرنا مشکل ہے, اور جسے معاف کر دیا ہے اس کی خرابی یا غلطی کو بھلانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی بھی ڈیٹیل ہے, وہ میں اب اس وقت میں نہیں اس میں جا رہا. پھر ایکسٹرنل فیکٹرز کیا ہیں؟ ایکسٹرنل فیکٹرز میں جو ٹاپ موسٹ فیکٹر ہے وہ ہے کہ سیلف ریسپیکٹ, کسی کی
مطلب کہ یعنی آپ کی سیلف رسپیکٹ ہرٹ کی گئی، کسی کی عزت نفس کو پامال کیا گیا، یا مس ٹریٹ کیا گیا، برا سلوک ہے، ناروا سلوک ہے، کسی قسم کی زیادتی ہوئی ہے، یہ سب ایک فیکٹر ہے. مطلب زیادتی ہوئی، برا سلوک ہوا، عزت نفس کا خیال نہیں کیا گیا، یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. اور اس سے دوسرا آدمی مطلب ظاہر سی بات ہے کہ وہ یعنی یہ ٹریگر بنا. دوسرا پوائنٹ ہے آپ کسی کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، یعنی ایکسٹرنل فیکٹرز کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایک تو وہ وکٹم مائنڈ سیٹ تھا جو ہمارے اندر سے پیدا ہو رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو باہر سے ہمارے اندر آ رہا ہے. باہر سے ایسے آ رہا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے علم نافع کی محرومی کے ساتھ. یہ بھی بہت نازک نقطہ ہے، اس کی ڈیٹیل میں شاید میں ابھی نہ جا سکوں. یہ جو کاؤنسلنگ ہے نا، اگر علم نافع کے بغیر ہو تو یہ وکٹم مائنڈڈنس یا وکٹم مائنڈ سیٹ سے مطلب مستقل بنیاد پر نہیں نکال سکے گی، جزوی طور پہ نکالے گی، اور اس کی جڑ ختم نہیں ہو سکے گی. یعنی اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کسی کے ساتھ ہمدردی ہو لیکن علم نافع کے ساتھ ہو. اب وہ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں اس کو یہ ابھی فی الحال میں اس کو ابھی روکتا ہوں. تیسرا پوائنٹ ہے وہی کہ دوسرے کے مسائل جاننے کا ایک تجسس ہے کہ بھائی اس کی لائف میں اب کسی نے اپنے کوئی مسئلہ بتایا تھا اپنی بیوی کا یا اپنے شوہر کا یا اپنی فیملی کا، اپنی ساس کا، تو اب وہ دوبارہ ملی ہیں تو اب آپ دوبارہ جاننا چاہ رہی ہیں آپ کہ بھائی وہ آپ نے بتایا تھا آپ کی ساس اب کیسی ہیں، آپ کی ساس اب ٹھیک ہوئی، کچھ ابھی بھی ویسے ہی ہیں کیا. اب آپ نے انہیں چھیڑا کہ وہ ذرا سا آپ کو بتائیں کہ یار پچھلی دفعہ اتنا اچھا لگا تھا، اتنا مزہ، ٹائم پاس ہو گیا تھا، 1 گھنٹے تک ہم بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، بعد میں ہم لوگ اتنے قریب آ گئے تھے کہ ایک دوسرے کو فارورڈڈ میسیجز بھیج رہے تھے. یہ تو کتنی مطلب قربت کی نشانی دیکھیں. تو اب ہم دوبارہ آپ ملی ہیں تو اب دوبارہ وہ ساس کا تو ذکر کریں نا، آپ تو کچھ بتا ہی نہیں رہی ہمیں. تو اچھا، تو اب وہ جیسے نشہ ہے نا، مطلب وہ دوبارہ بتائے، دوبارہ جیسے وہ میں کہتا ہوں محفل خوش غیبتی. اچھا، پھر اسی میں ایک اور چیز ہے کہ جیسے میں وہ والی بات کر رہا تھا نا کہ علم نافع سے محرومی کے ساتھ، اس کو ذرا اگر میں کھولوں تھوڑا سا، کہ ایک اپروچ ہے کہ آپ کسی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور ایکنالج کرتے ہیں اور سمپیتھائز نہیں کرتے. دوسری اپروچ ہے کہ آپ سمپیتھائز تو کرتے ہیں اور انڈرسٹینڈ اور ایکنالج نہیں کرتے. تو اصل میں سمپیتھائز کرنا یعنی اب جیسے وہ کسی پہ ترس کھانا جو ہے نا، وہ یعنی جتنا ترس کھا رہے ہیں اتنا نقصان کر رہے ہیں اس کا. اس کی ضرورت یہ ہے، یا آپ کی ضرورت یہ ہے کہ آپ کو سمجھا جائے اور آپ کے محسوسات کو سمجھ کے اپنے لفظوں میں بیان کیا جائے کہ اچھا تم یہ محسوس کر رہی ہو، اچھا تمہارا دل اس وجہ سے اداس ہے، تمہیں تکلیف پہنچی ہے، تمہیں یہ بات اس کی بری لگی، تم اس وجہ سے مشکل میں ہو، اچھا ٹھیک ہے، یہ تمہاری فیلنگز ہیں، اچھا ٹھیک ہے. اتنا کیا جائے، اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے، اس کو اپنے لفظوں میں بیان کیا جائے، ریفریز کیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ترس کھانا، کبھی کبھی بعض لوگ تو یہ کر رہے ہیں کہ اس کو انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر رہے اور سمپیتھائز کر رہے ہیں. ہائے بیچارہ، مطلب ابھی صرف اتنا ہی پتا چلا کہ ان کے 4 بچے ہیں، تو یہ سنتے ہی زبان سے نکلا ہائے بیچاری اس کے تو 4 بچے ہیں. یار تم نے یعنی یہ ڈیٹا، جیسے یہ ڈیٹا بتا رہا ہے کہ وہ تو مظلوم ہوگی نا، اس کے تو 4 بچے ہیں، اس کی تو کیا بتاؤں بیچاری کے تو 4 بچے ہیں. مطلب یعنی وہ ملکہ ہے، کوئین ہے، وہ اس کے 4 بچے ہیں. تمہیں یہ نہیں احساس ہو رہا، تم مطلب رشک کرو اس کی اس بات پہ، تمہارے مطلب اس کے 4 بچے ہیں ماشاء اللہ، تو اس پہ مطلب تم اس کو خوش ہو کے دیکھو. تم مطلب ابھی اس نے تو کچھ نہیں بولا کہ ہائے میں اب کیا کروں، میرے تو 4 بچے ہیں، کیا کروں گی، میری لائف کیسی مشکل میں ہے، اس نے تو نہیں کہا یہ. لیکن آپ کو یہ پریشانی ہو گئی. اب آپ اس کے ساتھ بیٹھی ہیں، آپ نے کہا تمہاری لائف میں بچوں کے علاوہ بھی کچھ ہے، تم تو بس بچوں میں ہی لگی رہتی ہوگی. تو اب آپ نے کوئی ایسی بات چھیڑی اس کو کہ اب آپ نے اس کو جیسے مطلب ایک عجیب سے حال میں کر دیا اور بیچارہ سمجھنا شروع کیا. مطلب پہلے یہ تو سمجھیں کہ وہ مدرہڈ کو انجوائے کر رہی ہے، اس کے لیے یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے، وہ اس کی اپنی ایک بصیرت ہے، کانفیڈنس ہے،
وہ ریلیکسڈ ہے، خوش ہے، اور اس کے اپنے شوہر سے اچھا تعلق ہے، وہ اپنی فیملی کے اندر ایک اچھا، تو ہائے بیچاری. اچھا اسی طرح کسی کے بارے میں پتا چلا کہ فلاں کے شوہر کی جاب چھوٹ گئی، تو ابھی صرف یہ ڈیٹا ہی ملا ہے، ہائے بیچارہ، اب جیسے ملے ہیں تو ترس کھا رہے ہیں. ارے بھائی آپ کو جس نے بتایا اس نے کہا جاب چھوٹ گئی، ان صاحب نے خود چھوڑی ہے. وہ بہت دن سے یہ چاہتے تھے کہ میں جاب چھوڑوں، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ 6 مہینے کا بریک لوں، اور مجھے کوئی جاب ابھی نہیں کروں گا، کوئی کام نہیں کروں گا، آئی نیڈ اے بریک آف 6 months. تو آپ نے ویسے ہی ان سے مل کے ہائے بڑا افسوس ہوا. وہ کہہ رہے ہیں کس بات کا افسوس؟ وہ آپ کی جاب چھوٹ گئی. بھائی میں نے خود چھوڑی ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ایکسکیوز می. تو مجھ پہ ترس مت کھائیے. آپ نے ان کو سمجھا نہیں، آپ نے ان کی فیلنگز کو بیان نہیں کیا، آپ نے ان پہ ترس کھانا شروع کر دیا. یہ بہت کامن ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ کسی کے گھر گئے، آپ کو پتا چلا کہ ان کے گھر تو مطلب دال چاول پکے ہیں، تو آپ نے سوچا کہ اچھا وہ تو گوشت نہیں پکا ان کا، تو ضرور غربت ہوگی. ارے بھائی یہ ان کی چوائس ہے. دنیا میں بہت سینسیبل لوگ اختیاری طور پر گوشت کو کم کھاتے ہیں، اس کی وجہ غربت نہیں ہوتی. تو ایسے بھی دنیا میں لوگ ہوتے ہیں، تو آپ ایسے لوگوں کو سمجھ لیں، مطلب انڈرسٹینڈ تو کریں کہ کون سے لوگ ہیں. یہ بات واضح ہو رہی. بیرونی عوامل میں یہ ایک تھوڑی سی اپروچ بھی اس سے کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہونی چاہیے. اچھا پھر ایک اور بات، جیسے وہ اظہار ہمدردی کا غلط طریقہ یہ بھی ہے، یا کاؤنسلنگ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو، یعنی کاؤنسلی کو کاؤنسلر پہ ڈیپینڈنٹ بنا لیا جائے. تو اب وہ تو مجھے ٹائم ہی نہیں دے رہے، تو اب میں تھوڑی کچھ کر سکتا ہوں، میں تو تھوڑی. ارے بھائی آپ کو اللہ نے کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے اپنے سوا. آپ کو ٹائم نہیں مل رہا، کوئی بات نہیں. جس سے آپ کو محبت ہے نا، اس کے لیے آپ کی یہ خواہش تو جائز ہے کہ آپ کو اس کا قرب اور اس کو آپ کا قرب نصیب ہو، لیکن یہ خواہش مناسب نہیں ہے کہ وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے اور وہ آپ کے بغیر جی نہ سکے اور وہ آپ کا عادی ہو جائے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ ہمیں یہ حکمت نصیب فرمائے. اور پھر آخری جو ایکسٹرنل فیکٹر ہے، جو بہت بڑا فیکٹر ہے ایکسٹرنل فیکٹر، وہ ہے رائٹس کی جو موومنٹس ہیں دنیا بھر میں. حقوق مانگنے کی جو تحریکیں ہیں، مطلب حق، جیسے وہ حق دو، مطلب پوری قوم کے اندر یہ احساس مبتلا کر دیا. اگر ہم پوری پاکستان کو برباد کرنا پوری مسلم امہ کو برباد کرنا چاہتے ہیں، یا کسی ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں، یا کسی معاشرے کو برباد کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو بس یہ احساس دلائیے کہ تمہیں تمہارے حق نہیں ملے، تم بڑے مظلوم ہو، اور اب مطلب تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، اور اس کے اندر ایک احساس مظلومیت پیدا کر دیجیے. ایک احساس مظلومیت جب اپنی انتہا پہ جاتا ہے تو 2 قسم کے رویے پیدا ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی بہت ہی زیادہ جیسے سبمسو اور یہ ڈپریسو ایک موڈ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ریٹیلیٹ کرتا ہے آدمی. وہ اس کے اندر ایک انتقام پیدا ہوتا ہے، جیسے میں نے ابھی شروع میں اس پہ بات کی. یعنی دنیا میں بہت سے جرائم کی وجہ بھی یہ بن جاتا ہے. یعنی ایک اب لوگ باہر نکل آئے، آپ سڑکوں پہ آ جائیے. ارے بھائی آپ کو کس کے دربار میں پہنچنا ہے اور کس کے دربار میں پہنچنے کا احساس دنیا میں ہر انسان کے ساتھ آپ کے معاملے کو ٹھیک کر دے، یہ آپ کو کرنا ہے. تو یہ ابھی اس وقت ہو یہ رہا ہے، جیسے جو رائٹس کی جو موومنٹس ہیں، مطلب میں آپ سے یہ بتاؤں کہ فیمنزم کی جو تحریک ہے، اس نے عورتوں میں جو وکٹم مائنڈ سیٹ پیدا کیا ہے، وہ فیمنزم کی تحریک سے پہلے اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں تھا. اسی طرح جو مطلب تھرو آؤٹ، مطلب شہروں میں ہو رہا ہے، یہ سول رائٹس کی موومنٹس کے یہ نتائج ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے حق نہیں لینے چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اپنے حق لینے کی تو تحریک چلائی ہے. لیکن حقوق کی تو تحریک ہے، فرائض کی کوئی تحریک نہیں. مطلب اب اس سے ایک عجیب سا مزاج پیدا ہوا ہے. اصل میں ہماری ایمانی تناظر میں یہ کام کیسے ہوتا ہے؟ مطلب جیسے اگر ہم یہ کہیں کہ مدینہ کی مثالی ریاست کیسے پیدا ہوتی ہے. سارے صحابہ نے حقوق کی تحریک چلائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ ان کو ان کا حق دے دو، اور کفار کو کہا کہ تم حق دیتے ہو نہیں دیتے، سب کے حق دو. تو حقوق مانگ رہے تھے لوگوں سے، یا ہر ایک کو فرائض کی طرف متوجہ کر رہے تھے؟ تو بندگی
کی جو تحریک ہے وہ اپنے فرائض کو پہچاننے، فرائض کے لیے جواب دہی کی فکر کرنے، اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے کی تحریک ہے۔ 100% لوگوں میں جب یہ پیدا ہو جاتا ہے سب کے حقوق خود ہی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہر آدمی حق مانگتا ہے تو کوئی اپنا فرض پورا نہیں کرتا اور کسی کو اپنے حقوق نہیں ملتے۔ مطلب اگر یہ ملتے ہوتے تو آپ کو پتہ لگے گا آج، یعنی آپ صرف اسٹیٹس اٹھا کے دیکھ لیں، ویسٹرن ورلڈ میں، یو ایس کے اندر، یورپ کے اندر، کیا ریپ کے واقعات نہیں ہو رہے؟ کیا لوٹ مار کے واقعات نہیں ہو رہے؟ کیا کرپشن نہیں ہو رہی؟ تو آپ کو پتہ لگے گا بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے، بہت بڑے پیمانے پہ انجسٹس ہو رہی ہے، بہت بڑے پیمانے پہ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ صرف مسئلہ یہ ہے، یعنی ایک دنیا وہ ہے جہاں زیادتی کرنے کے لیے سسٹم کو ڈاج کرنے کی صلاحیت حاصل کرنی پڑتی ہے، دوسری جگہ وہ ہے دنیا کی جو پاکستان ہے جہاں زیادتی کرنے کے لیے سسٹم کو ڈاج کرنے کی صلاحیت نہیں درکار۔ آپ کے پاس لاٹھی ہونی چاہیے، آپ ڈاج کرتے رہیں، سسٹم کو ڈاج، یعنی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہم صحیح ہوں اس پورے معاملے میں۔ اس وکٹم مائنڈ سیٹ سے یا احساس مظلومیت سے نکلنے یا نکالنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی انسان کو اس مائنڈ سیٹ سے زبردستی نہیں نکال سکتے، اور صرف ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کسی اور کی نکالنے کی بات ہو رہی ہے، اور وہ بھی کس طرح کر سکتے ہیں میں وہ بیان کر دیتا ہوں کہ اس میں بھی 2 آپشنز ہیں۔ مطلب اگر وہ خود اس مسئلے سے نکلنا چاہتا ہے، اسے اندازہ ہے کہ وہ کسی پرابلم میں ہے اور وہ اسے اس لیول پہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ ہاں اس کو اپنے پرابلم کو دوسری طرح دیکھنا چاہیے اور وہ اس سے نکلنا چاہتا ہے، اور وہ اس بات پہ راضی ہے کہ آپ اس کی رہنمائی کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک سچویشن ہے، یہ ایک کہہ لیں کانٹیکسٹ ہے، اس میں آپ اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں، جس کو ہم ایکچولی مینٹرنگ کہتے ہیں، وہ ابھی میں آگے بتاتا ہوں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ بھئی وہ خود تو اس مسئلے کو نہیں محسوس کرتا، یا وہ اپنی اصلاح کے حوالے سے اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ وہ، مطلب اسے اس بات کی ریئلائزیشن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مسئلے میں ہے، اور اس بات کی وہ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ ریئلائزیشن ہی نہیں ہے تو وہ اس حوالے سے کچھ چاہتا بھی نہیں ہے کہ آپ سے کچھ کہے، یا آپ سے کوئی مدد بھی نہیں مانگ رہا ہے۔ لیکن بہرحال آپ کا اس سے اتنا گہرا تعلق ہے، اور وہ آپ کا اس سے بہت اچھا تعلق ہے، اور وہ آپ کو کچھ سمجھتا ہے، اور چونکہ وہ آپ کو کچھ سمجھتا ہے لہٰذا آپ اپنی اس کیپیسٹی میں، آپ کا ایک رول اس طرح ڈیولپ ہو رہا ہے کہ آپ کا اس سے گہرا تعلق ہے اور وہ آپ کو کچھ سمجھتا ہے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ وہ ابھی اپنے پرابلم کو نہیں ریئلائز کیا، اس نے آپ سے مدد نہیں مانگ رہا، اور وہ ابھی اس اسٹیٹ میں ہے، لیکن چونکہ آپ کو کچھ سمجھتا ہے لہٰذا اب آپ کچھ اس کی انڈائریکٹلی کچھ نہ کچھ آپ اس سے کویسچنز اور کچھ ایسی کانورسیشنز کر سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسی، مطلب اس کی کچھ نہ کچھ رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کو میں کہوں گا کہ پہلی سچویشن وہ ہے جس میں آپ ڈائریکٹ مینٹرنگ کریں گے، دوسری سچویشن وہ ہے انڈائریکٹ مینٹرنگ کریں گے یا گائیڈنس دیں گے۔ تو یہ جو مینٹرنگ ہے، اچھا اگر آپ کو خود یہ مسئلہ ہے تو آپ اپنے ساتھ بھی یہ کام کریں گے، مطلب آپ اپنے اوپر کیسے کام کریں گے، تو اپنے آپ کو کیسے نکالیں گے۔ تو اب میں وہ جو مینٹورشپ، یعنی اس پرٹیکولر پرابلم کے لیے جو مینٹورشپ چاہیے نا، احساس مظلومیت سے نکالنے کے لیے جو مینٹورشپ چاہیے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے 7 تصورات ہیں، 7 کانسیپٹس ہیں جو آپس میں بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں۔ یہ سارے کانسیپٹس ایک دوسرے سے جڑے ہوئے بھی ہیں۔ ان 7 کانسیپٹس کے اوپر کلیئرٹی اور کنوکشن ضروری ہے، اور پھر ہم ایکچولی جو وہ بندہ اگر کسی اور کو نکالنا ہے اور وہ چاہتا ہے آپ سے مدد مانگ رہا ہے کہ بھائی میری ہیلپ کرو، مجھے بتاؤ میں کیا کروں، تو پھر آپ انہیں ان 7 کانسیپٹس پہ آپ کی کلیئرٹی اور کنوکشن ہے، آپ ان کے اندر اسے انگیج کریں گے، لیکن اس میں ہری نہیں کریں گے، اس میں رش نہیں کریں گے۔ اسی طرح اگر وہ آپ سے مدد نہیں مانگ رہا لیکن ویسے ہی آپ سے بس آپ کا تعلق ہے، تو آپ ویسے بھی ایک آپ کے مائنڈ میں ہے، آپ کے پاس کلیئرٹی ہے، آپ انڈائریکٹلی کہیں اس ڈائریکشن میں، لیکن گریجولی سلولی رفتہ رفتہ آپ کو سمت پتا ہے کہ اس ڈائریکشن میں جانا ہے، اور یہ 7 کانسیپٹس ہیں جن کو ریکٹیفائی کرنا ہے، جن کی انڈرسٹینڈنگ یعنی فہم میں، شعور کی سطح پر ان میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے پہلے وہ صحیح کیا جائے۔ وکٹم مائنڈ سیٹ جو ہے نا، وہ مائنڈ کے اندر بھی مطلب بہت سارے مسائل ہیں نا،
تو وہ صحیح ہو. اور وہ اس کے اندر ہم ابھی دیکھتے ہیں وہ 7 کانسیپٹس کون سے ہیں. اپنے ساتھ ہے تو بھی انہی 7 کانسیپٹس کے اوپر آپ ان کو ریوزٹ کریں گے. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات جو پہلا کانسیپٹ ہے, اب میں 7 کانسیپٹس دوں گا جو مینٹورشپ چاہے اپنے لیے چاہے دوسرے کے لیے جس پہ کام کیا جائے. ایکچولی تو آپ اپنے اوپر رکھیں, ابھی تو آپ یہ سمجھیں گے جیسے آپ نے اپنی ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا جائزہ لینا ہے, اپنی اصلاح کرنی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں, اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ ایسے بنیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی کرنا یا آپ کا حق چھیننا کسی کے لیے بھی آسان بات نہ ہو. اللہ یہ چاہتا ہے آپ اپنا خیال بھی رکھیں, اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کریں, اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کریں. اپنا آپ کے ساتھ زیادتی کرنا یا آپ کو دھوکہ دینا یا آپ سے حق چھیننا کسی کے لیے بھی آسان نہ ہو. یہ مطلب یہ آپ سے چاہا گیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ, اب میں لیکن کے بعد کچھ اور چیز کہہ رہا ہوں, اگر پھر بھی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی یا حق تلفی ہو جائے اور آپ اس سے اپنا حق واپس نہ لے سکیں, ٹھیک ہے, تو اسے چھوڑ دینا آپ کے لیے آسان ہونا چاہیے. یعنی ٹھیک ہے, اب کسی نے بہت سے لوگ نا بہت سے لوگوں کا کسی نے مال نہیں دیا تو انہوں نے صرف مال لیا تھا, ذہنی سکون انہوں نے خود دیا ہے. انہوں نے ذہنی سکون نہیں چھینا تھا, صرف مال چھینا تھا. انہوں نے ذہنی سکون بھی دے دیا, ایمان بھی دے دیا, اور اطمینان بھی دے دیا, رات کی نیند بھی دے دی, اور اپنی نیکیاں بھی دے دی. اتنی غیبت اس کی ہے کہ اپنی نیکیاں بھی اب چلی گئیں, کیونکہ وہ اس یعنی زیادہ ہی کر دی, غیبت ہر جگہ ہی کر دی. تو یہ جو پہلا کانسیپٹ ہے نا کہ پہلی سچویشن یہ کہ میرے ساتھ زیادتی نہ ہو, اور زیادتی ہو رہی ہے تو اسے روک سکوں. اور لیکن وہ چیزیں جو مطلب میری لائف میں مطلب یعنی اگر میرا حق مار لیا گیا ہے تو اب میں آگے بڑھ سکوں, اب میں اسے بھول سکوں, میں اسے اللہ پہ چھوڑ سکوں, اور پھر اللہ میرے ساتھ کوئی بہتری کرے گا تو یہ میرے لیے مطلب آسان ہو جائے. اب یہ وہ ایک کانسیپٹ ہے جو بالکل یعنی پرابلم یہ ہے اس وقت لوگوں کا, یہ جو پہلا کانسیپٹ ہے کہ پہلے مرحلے پہ لوگ اپنے ساتھ یعنی دھوکہ کھانا بھی ان کے لیے آسان ہے, زیادتی ہونا بھی ان کے لیے آسان ہے, اور اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے تو اس کو سمجھا بھی نہیں سکتے پیار محبت کے ساتھ. اس کے ساتھ زیادتی کیے بغیر اس کو زیادتی سے روک کے دکھائیے, تو اس کو ایسے زیادتی سے روکتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی زیادتی پہلے کہتے ہیں وہی میں بھی اس کے جواب میں زیادتی شروع کر دوں گا تو وہ بھی رک جائے گا. پھر مطلب یہ کوئی ملکوں کی جنگ تھوڑی ہو رہی ہے بھائی, یہ کیا کر رہا ہے. تو اس کے ساتھ زیادتی کیے بغیر اس کو زیادتی سے روکنا ہے نا, یہ ہماری مطلب ہم اپنی زیادتی سے روکنے کے عمل کو بھی صحیح کرنے پر ہم اس کی ذمہ دار ہیں, اور ہم اس کے لیے بھی جواب دیں. دوسرا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہر بندے پر مستقل مہربان ہے, اور اس وقت بھی جب آپ کسی مشکل سے دو چار ہوتے ہیں یا کسی زیادتی کا شکار ہوتے ہیں. اور یہ بہت نازک بات ہے. ایک بندہ سوچ سکتا ہے کہ سر میرے ساتھ آپ کو کیا پتا کہ کیا ہوا ہے, میرے ساتھ کوئی بہت غلط عمل ہوا ہے, کوئی بہت ایبیوز ہوا ہے میرا, یا مجھے کوئی بہت زیادہ مجھے نشانہ بنایا گیا ہو یا میرے ساتھ. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ اللہ ہر حالت میں آپ کے ساتھ رحمان اور رحیم کے تعارف کے ساتھ, رحمان اور رحیم کی صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ موجود ہے, آپ کو دیکھ رہا ہے. اور اس پورے معاملے کو کہ جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا ہمارے ساتھ جو بھی معاملہ ہوتا ہے اس کو ذرا تفصیل سے دیکھنا ہے, وہ میرا اگلے پوائنٹ میں آتا ہے. لیکن اس میں بیسیکلی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مطلب کیا خدا نے ان حالات میں ہمارے لیے کوئی خیر نہیں رکھی ہوگی, کیا رب کریم نے اس سچویشن میں ہمارے لیے کوئی خیر نہیں رکھی ہوگی, اور کیا خدا ہم پر رحمان و رحیم کی حیثیت سے رب کریم اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحمان و رحیم کے ساتھ نہیں ہے. مطلب وہ ہے, اس کی شان رحمانیت اور رحیمیت اس میں تعطل نہیں آتا, وہ مسلسل ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس سچویشن میں خیر نہیں ہے نا تو اس کے اگینسٹ کوئی خیر ضرور دی ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ دوسرا کانسیپٹ ہے
تیسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو بھی آپ کی لائف میں پرابلم آتا ہے یا مشکل آتی ہے اس کو ہمیں، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ رائٹ پرسپیکٹو کیا ہو اس کو دیکھنے کا، تو اس کو دیکھنے کا جو پرسپیکٹو ہے وہ کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ میں یہ جو تیسرا کانسیپٹ ہے اس کی تھوڑی تفصیل ہے وہ میں بتاتا ہوں. دیکھیے کوئی بھی پرابلم یا کوئی بھی تکلیف یا کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی مشکل آپ کی لائف میں آئی ہے، اس کے 3 کانٹیکسٹس ہیں. پہلا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا تھا اور یہ اس کا رزلٹ ہے. اور یہ جو آپ نے غلط کام کیا تھا اس کے رزلٹ 2 طرح سے آتے ہیں. آپ نے کسی کو چھیڑا، اس نے بھی جواب میں آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، تو یہ تو ڈائریکٹ ہوگی آپ نے پہلے چھیڑخانی کی، بعد میں اس نے بدتمیزی کر لی آپ کے ساتھ. دوسری چیز یہ کہ آپ نے اس کو نہیں چھیڑا تھا، آپ نے کسی مانگنے والے کو ہیومیلیٹ کر دیا تھا. راستے میں کسی نے آپ کی گاڑی روک کے آپ سے کچھ مدد مانگی، آپ نے کہا دفع ہو جاؤ بدتمیز. تو قرآن کی آیت تھی کہ بھئی آپ جھڑکیں نہیں. قرآن کا آپ سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ جب بھی کوئی مانگے لازماً مدد کریں، یہ مطالبہ نہیں ہے. لیکن یہ مطالبہ قرآن کا ہے کہ جب بھی کوئی آپ سے سوال کرے آپ اسے جھڑکیں نہیں، اسے ڈس ریسپیکٹفل نہ ہو، بے عزت نہ کریں آپ. تو جو ہماری لائف میں جو بھی مشکل آتی ہے نا، اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. یعنی جو ہم نے کیا اس کا رزلٹ ہے، اور ہم نے کیا اس کا رزلٹ ہے. یہ بھی 2 سچویشنز ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ میں نے کہیں غلط جگہ پر سوچے سمجھے بغیر میں نے کوئی فیصلہ کر لیا، جلدی میں پیسے لگا دیے، سوچا ہی نہیں تھا، غلط فیصلہ تھا، مشورہ ہی نہیں کیا، اس کے اوپر غور ہی نہیں کیا، اس کے اوپر بس ساری اسٹڈی نہیں کی، لگا دیے پیسے، اب ڈوب گئے پیسے. تو بھئی آپ نے غلط فیصلہ کیا لہذا ڈوب گئے. وہ مشکل جو آئی آپ کے اپنے غلط فیصلے سے آئی. یا پھر آپ کے ساتھ کوئی مشکل آئی لیکن وہ کسی اور، آپ مطلب کہیں اور کوئی غلطی کی ہے جس کا یہاں آؤٹ کم آ رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری سچویشن یہ ہے کہ یہ جو مشکل ہے یہ اللہ کی طرف سے امتحان. تیسرا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ دوسرا بندہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے، اور جو دوسرا بندہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے وہ، اس میں بھی 2 کانٹیکسٹ ہیں. جان بوجھ کے بھی دے سکتا ہے اور انجانے میں بھی دے سکتا ہے. مطلب وہ ان نوئنگلی، مائنڈ لیسلی، ان انٹینشنلی اس کا رویہ، اس کا عمل آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہے. یہ بھی سچویشن ہے. اور یعنی یا پھر اس نے جان بوجھ کے دی ہے. دونوں سچویشنز ہو سکتی ہیں. تو یہ 3 سمجھ لیں ریزنز ہو گئی نا. ہماری لائف میں مشکل آ رہی ہے ہمارے ہاتھوں کی کمائی سے، ہماری لائف میں ایک مشکل آ رہی ہے جو اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے آپ کی. اب پیغمبروں کی لائف میں مشکلات آئیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی لائف میں جو مشکل آئی وہ ان کے ہاتھوں کی کمائی نہیں تھی، یا حضرت ایوب علیہ السلام کی لائف میں جو مشکل آئی وہ ان کے ہاتھوں کی کمائی نہیں تھی. اللہ نے ان کو ایک امتحان میں ڈالا اور وہ اس میں کامیاب ہوئے. تو بہت سارے پیغمبروں کی لائف میں اور بہت سارے انسانوں کی لائف میں بعض اوقات اللہ ان کا درجہ بلند کرنا چاہتا ہے، اس لیے ان کو ایک امتحان میں ڈالتا ہے. وہ اس امتحان میں صبر کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کامیاب ہوتے ہیں تو اللہ ان کا مرتبہ بلند کر دیتا ہے. اور یہ والی سچویشن کہ بھائی کسی نے جان بوجھ کے کیا ہو، یہ تیسری سچویشن ہے. اب اس کے نتیجے میں جو بھی مشکل آتی ہے اس کے نتیجے میں 5 قسم کے، اس کے نتیجے میں جو امکانی خیر ہے نا، اب میں وہ خیر بتاتا ہوں. یعنی جیسے وہ میں نے شروع میں کہا تھا نا کسی نے پیسے مار لیے تو اس میں کیا خیر ہے، تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں. اب کسی نے پیسے مار لیے تو اب آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ میری اپنی چوائسز کی غلطی تھی، یا یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان کی صورت ہے، یا پھر بہرحال کسی نے کیا ہے تو بہرحال وہ اس کا عمل ہے. لیکن ہمیں کیا اس میں کرنا ہے؟ نمبر 1، ہمیں اپنے عمل کے جائزے کا موقع ملتا ہے اور اپنی اصلاح کا امکان پیدا ہوتا ہے. آپ ریویو کرتے ہیں، میری کوئی غلطی تو نہیں تھی، میں نے کیا اس میں غلط کیا، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے. آپ اپنے آپ کو اصلاح کرتے ہیں، اپنے عمل کا جائزہ لیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس مشکل کے ذریعے ہمیں کچھ سکھایا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی لائف میں جتنے چیلنجز اور جتنی ہارڈ شپ اور جتنی مشکلات اور جتنی تکالیف آئی ہیں، اگر ان سب کو آپ کی لائف سے نکال دیا جائے تو آپ کا میچیورٹی کا لیول جو ابھی ہے وہ بہت نیچے آ جائے گا. آپ کو جو وزڈم اور نالج اور عقل، سمجھ، ذہانت جس سطح پر بھی آپ ہیں وہ بالکل نیچے ہو جائے گا. آپ بالکل، آپ کو لے گا آپ جیسے بچے ہیں چھوٹے سے، مطلب جس نے دنیا نہیں دیکھی. تو ہر مس ہیپ، ہر تکلیف،
ہر دکھ کا واقعہ ہمارے اندر حکمت کی ایک کان کی طرح آتا ہے، اور اس مشکل وہ ایک حکمت، اس پہ غور کریں صبر کے ساتھ، اللہ سے راضی رہتے ہوئے، ایمان کے ساتھ، تو اس سے حکمت نکلتی ہے۔ اور اگر اس پہ ناراض ہو جائیں اور اس پر برا مان لیں اور اس پہ غور نہ کریں تو اس کے نتیجے میں جہل پیدا ہوتا ہے، مایوسی پیدا ہوتی ہے، نفسیاتی امراض جنم لیتے ہیں اسی کان سے۔ یعنی وہی پریشانی، مسئلے کی وہی مائنڈ، وہی پرابلم مائنڈ، سیم مائنڈ کین پروڈیوس وزڈم، اٹس اپ ٹو یو، اور اٹ کین پروڈیوس مطلب ڈپریشن۔ تیسری بات یہ ہے، وہی انسان جس سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچی ہے اسی کے ذریعے ہمیں بہت سی خیر بھی حاصل ہوئی ہے، بہت ساری، یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے، ہر دفعہ نہیں لیکن بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہی انسان، یعنی لوگوں کو اپنی فیملی میں کسی سے تکلیف پہنچی ہے، لیکن وہ یہ دیکھیں کہ کیا اس بندے سے زندگی میں صرف تکلیف ہی ملی ہے یا کوئی خیر بھی ملا ہے، اس سے کوئی خیر بھی ملا ہوگا۔ پھر چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے اگینسٹ، اس کے عوض ہمیں کوئی اور خیر مل جاتی ہے، یعنی اس بندے کی وجہ سے، مطلب اس بندے کے ذریعے بھی کوئی خیر ملی ہے اور اس بندے کی وجہ سے کہیں اور ہمیں خیر ملی ہے۔ آپ اس مشکل کو ہنسی خوشی قبول کر رہے ہیں اور اس پر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو اللہ نے اس مشکل کو تو آپ کی لائف میں رکھا ہے، لیکن کچھ اور آپ کی لائف میں برکتیں پیدا کر دی ہیں، آپ کے وقت میں برکت ہو گئی ہے، آپ کو صحت مل گئی ہے، آپ کو اتنی اچھی اولاد ملی ہے، اس وجہ سے ملی ہے کیونکہ وہ 4 سال پہلے آپ نے فلاں تکلیف کو اللہ سے دعا کر کے بس آپ نے راضی ہو گئے تھے کہ یا اللہ بس اگر یہ آپ کی طرف سے ہے تو میں راضی ہوں، آپ نے یہ کہہ دیا تھا، آج آپ کو اللہ نے اتنا اچھا بچہ عطا کیا، تو آپ کو کیا پتا کہ اللہ نے اس تکلیف کے اگینسٹ آپ کو کیا کیا دیا ہو۔ 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ سے رجوع کریں اور اس سے راضی رہیں تو ہمارا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5 بڑے فوائد ہیں جو اس مشکل کے نتیجے میں ہمیں ملتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے بات کی نا، یہ جیسے مشکل والی، تو یہ تیسرا کانسیپٹ تھا جو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہر مشکل کے اندر کوئی خیر ہے، اور وہ خیر کیا ہے، وہ یہ اس کی ڈیٹیل تھی۔ اب چوتھا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ کا شکر گزار ہونے کا جو تقاضا ہے وہ کسی خاص سچویشن میں نہیں ہے بلکہ کنٹینیوس ہے۔ اچھا، اب اس میں اگر یہ کنٹینیوس ہے تو اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کا ہم سے یہ تقاضا کہ ہم ہر حال میں اس کے شکر گزار رہیں، کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے یا جسٹیفائیڈ نہیں ہے؟ ہر حال میں اس کے شکر گزار رہیں، کیا یہ جسٹیفائیڈ تقاضا ہے یا جسٹیفائیڈ نہیں ہے؟ تو یہ سمجھنا پڑے گا، یہ بلا جواز تقاضا نہیں ہے بلکہ یہ بالکل صحیح تقاضا ہے۔ مطلب یہ بالکل، مطلب یعنی کیا اللہ اگر ہم سے یہ چاہ رہا ہے کہ ہم ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں اور ہر حال میں شکر گزار رہیں، تو کیا اللہ ہم سے، مطلب is he expecting too much from us؟ تو this is not too much from him, this is not expecting too much, this is بالکل ٹھیک ہے یہ۔ اور اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ شکر اور شکایت ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ہم ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں تو اس میں ہمیں شکایت جو ہے نا وہ ہمیں بہت مطلب ویجیلنٹ رہنا ہوگا شکایت کے اوپر۔ مطلب ہماری شکایت جو ہے وہ، میں یہ نہیں کہتا کہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ہم مزاجن، مطلب ہم شکایت گزار نہ بنے، ہم شکایت ہمارا ایک اسٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ ہماری زبان پہ یہ اسٹیٹمنٹ مشکل، مطلب ہماری جو سائیکی ہے وہ شکایت والی سائیکی نہ ہو، وہ شکر والی سائیکی ہے۔ تو اب جیسے میں نے یہ والا بھی پوائنٹ ہے نا کہ ایسا کوئی انسان، مطلب کیا ایسا کوئی انسان ہو سکتا ہے جس پر اللہ کے احسانات نہ ہوئے ہوں؟ تو ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہے۔ اور جب ایسا کوئی انسان نہیں، اور اللہ کے سارے انسانات کیا ہم شمار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کیا سارے احسانات کا شکر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب شکر گزار ہونا جو ہے وہ اس کی بڑی ضرورت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ پھر 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اس زندگی میں جس اختیار سے نوازا ہے اس کے ہم آخری سانس تک مالک رہتے ہیں۔ یہ اختیار کم تو ہو جاتا ہے لیکن فنا نہیں ہوتا۔ یعنی ہمارے اختیار کا جو ننھا سا بلبلہ ہے وہ ظلم کے، جبر کے، محکومی کے بدترین حالت میں بھی مطلب ہماری آخری سانس تک وہ زندہ رہتا ہے ہمارے اختیار کا۔ اور اس کی بہت بڑی اگزامپل بہت سارے لوگ ہیں، مطلب صحابہ میں بھی آپ کو اگزامپلز ملیں گی، صحابیات میں بھی ملیں گی، پیغمبروں میں بھی ملیں گی،
آج کے دور میں بھی جو بڑے لوگ ہیں ان میں ملیں گی، حتیٰ کہ نان مسلمز میں بھی ملیں گی، جو مطلب کسی بہت ہی مطلب ایسی سچویشن میں، جو بہت ہی مشکل سچویشن تھی، لیکن انہوں نے اس کو مطلب وہ پازیٹیو رہے. پازیٹیو سے مراد یہ ہے کہ وہ نا امید نہیں ہوئے. اور جیسے مطلب آپ پیغمبروں کی تو بہت بڑی مطلب آپ کو اتنے واقعات ہیں کہ آپ جانتے ہیں، صحابہ کے کتنے واقعات ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ ناشکری نہیں ہوئی، وہ انہوں نے شکوہ نہیں کیا، بلکہ وہ مشکل سے مشکل حالت میں مطلب اس پہ راضی رہے. اور اس میں تو نان مسلمز کے اوپر حیران ہوتا ہوں کہ وہ یہ کیسے اس لیول پر پہنچے. تو اس میں بھی بڑی مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کے اندر یہ بات رکھی تھی. مطلب نیلسن مینڈیلا ہے، وہ اتنے سال جیل میں رہا، پھر بھی وہ نفسیاتی طور پہ کولیپس نہیں ہوا، اور ایک نارمل ہیلدی، بلکہ اچھے خاصی ایک عام آدمیوں سے زیادہ صحت مند ایک اچھی نفسیاتی صحت کے ساتھ وہ دنیا میں اس نے اپنا ٹائم دیا، جو بھی اس کی سطح تھی، جو اس کا پرسپیکٹو تھا. آپ وکٹر فرینکل ایک آدمی ہے جس کو مطلب کنسنٹریشن کیمپ کا سروائیور ہے وہ، جس میں یہودیوں کو مارا جا رہا تھا. تو وہ مطلب وہ اپنی واقعات بتاتا ہے. مطلب وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی بہن، اس کی بیوی، اس کی فیملی، سب کو مار دیا اس کے سامنے، اور وہ مطلب کنسنٹریشن کیمپ میں تھا نازیز کے اندر. مطلب جو بھی اس کا واقعہ وہ بیان کرتا ہے، تو اس کا کہنا یہ تھا کہ اس سچویشن میں بھی میں اپنے اختیار کو محسوس کرتا تھا، میرا ایک اختیار تھا، یعنی میں کیا سوچوں یہ میرے اختیار میں ہے، میں کیسے دیکھوں یہ میرے اختیار میں ہے. اور یہ جو مطلب، اور جب ان سب لوگوں کو مار دیا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے سارے جاننے والوں کو مار دیا، پھر بھی تم اتنے مطمئن کیوں تھے؟ تو اس کا جو ریزن تھا نا، اس نے کہا کہ اگر مجھے پہلے مار دیا جاتا تو ان لوگوں پہ کیا گزرتی. تو یہ جس طرح اس نے دیکھا، یہ بہت ہی عجیب سی بات تھی. تو بہرحال وہ اس کا اپنا پرسپیکٹو تھا جس طرح وہ دیکھتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو اختیار ہے نا، کہ ہم کسی سچویشن کو کیسے دیکھیں، اور اس سچویشن میں کیا کر سکتا ہوں. یعنی کسی بھی سچویشن میں ہم ہیلپ لیس نہیں ہوتے، بلکہ ہم اللہ سے مانگیں کہ بھائی مجھے سجھائی دے راستہ کہ میں اس سچویشن میں کیا کروں. ٹھیک ہے. اسی طرح اپنی نفسیاتی صحت پہ کام کرنا بھی، یہ بھی ہمارا اختیار ہے. چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ جو بندہ ہے نا، غلام، اس کی اعلیٰ ترین نفسیاتی سطح اپنے حقوق کے احساس سے جڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اپنے فرائض کی جواب دہی کی فکر سے پیدا ہوتی ہے. مطلب ہمیں جو سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ہے نا، اس میں جتنا وہ نرچر ہوتا ہے، اتنا اس کی سائیکی جو ہے وہ توانا ہوتی ہے. اور اپنے حقوق کو چھوڑ سکنے یا اپنے حقوق سے دستبردار ہونے کی جو صلاحیت ہے، کہ مطلب اپنے حقوق کو چھوڑا اور اس پر غم بھی نہیں ہے، اس میں مطمئن بھی ہیں، یہ صلاحیت الہامی ہدایت سے جڑ کر حاصل ہوتی ہے. اس لیے کہ انسان سوچتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا، دیکھیں ہم سب کی لائف میں ایک دن ایسا آئے گا جس میں ہم تمنا کریں گے کہ کاش وہ بندہ جس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی وہ کچھ اور زیادتی کر لیتا، اور اس کا جو بدلہ میں نے لائف میں دنیا میں لیا، کاش میں وہ بدلہ نہ لیتا، کیونکہ اس کی جو کمپنسیشن مجھے آج مل رہی ہے، اتنی بڑی کمپنسیشن تو میں نے کبھی سوچی ہی نہیں تھی. یعنی ہم سب یہ خواہش کریں گے، ہم کہیں گے کاش جس آدمی نے میرا حق مارا تھا، کاش وہ کچھ اور مار لیتا، اور میں نے جو اس کا جواب میں اس کا نقصان کیا وہ میں نہ کرتا، اور میں نے جو اس سے لڑائی کی وہ نہ لڑتا اور اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا. تو مطلب میں اس سے اپنا حق لینے کی بجائے اللہ سے اپنا حق چھوڑنے کی جزا لیتا. مطلب اب یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، میں انسانوں سے اپنا حق لینے کی جنگ لڑتے لڑتے مر جاؤں گا، یا اپنا حق انسانوں پہ چھوڑ کے اس کی جزا اللہ سے لینا چاہوں گا. مطلب اپنا حق چھوڑنے کی جزا اللہ سے لوں گا، یا انسانوں سے اپنا حق لڑنے کی جدوجہد کرتے ہوئے دنیا سے جاؤں گا. یہ ہمیں دیکھنا ہے. اور اس میں بھی ایک اہم بات میں اور بتاؤں آپ کو، اللہ پہلے آپ سے پوچھے گا کہ تمہیں آسانی سے کسی نے بیوقوف کیوں بنایا، اور تمہارا حق کسی نے کیسے چھینا. تمہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا تھا، ڈیفینڈ کرنا تھا. تو پہلے یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن اس کے بعد دوسری ذمہ داری یہ کہ اگر چھن گیا اور تم نہیں کر رہے تو اب پریشان نہیں ہو، اب چھوڑ دو اللہ پر. اپنا حق اس سے لینے کی جنگ مت لڑو، اپنا حق چھوڑ کے اللہ سے اس کی جزا وصول کرو، تھوڑا صبر کرو. یہ جو بات ہے نا صبر کا، مجھے مطلب
ایک عجیب مطلب یہ ہے جنت کا انتظار اطمینان کے ساتھ. اس دن تو مل ہی جائے گا نا، مطلب اگر نہیں مل پایا تو اللہ تعالیٰ آسان کرے، اللہ ہمیں صبر عطا کرے. 7واں پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے، یہ سارے پوائنٹس آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں. میں اس وقت ابھی وقت نہیں ہے تو میں اس کو اتنا. 7واں اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ جو علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، یعنی وہ سب کچھ جانتا بھی ہے، سب چیزوں سے باخبر بھی ہے، اس کو بتایا بھی جاتا ہے، اس تک یہ خبریں پہنچائی بھی جاتی ہیں، اور وہ خود بھی ہر خبر سے واقف ہے، وہ ہر بات سے واقف ہے. وہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، اور وہ آپ کے ہر حال سے واقف ہے، وہ آپ کے ہر مسئلے سے واقف ہے، وہ آپ کے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی سے واقف ہے، وہ آپ کی لائف میں پیدا ہونے والی ہر مشکل سے واقف ہے، پہلے سے واقف ہے. لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ خود بھی اسے اپنے حالات بتائیں، آپ خود بھی اپنے حالات پر اس کی مدد مانگیں. دیکھیں وہ آپ کے پکارے بغیر بھی آپ کی مدد کرتا رہتا ہے. آپ کو جو کچھ اسے دینا ہے اس کے لیے مانگنے کو شرط نہیں بنایا، شکر گزاری کو شرط نہیں بنایا، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے مانگیں اور اس سے دعا کریں اور اس سے اپنا مسئلہ بیان کریں، اس سے اپنے مسئلے پہ مدد مانگیں. یعنی ہائر اتھارٹی کو بتانے کے بعد کسی لوور اتھارٹی سے بیان کرنے کا دل نہ چاہے، ہائر اتھارٹی تک بات پہنچانے کے بعد ایک تسلی اور اطمینان سی ہو جائے، میں نے کہہ دیا اس کو. ویسے تو اسے خود بھی پتا ہے کہ میرا مسئلہ کیا ہے. دیکھیں ایک بڑی نفسیاتی کمزوری اور بھی میں آپ کو بتاؤں، اگر اللہ نے صرف ہمیں یہ بتایا ہوتا کہ تمہارا ہر معاملہ مجھے خود ہی پتا ہے، تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمیں عجیب سی الجھن ہوتی. اور وہ الجھن جو ہے نا وہ یہ ہوتی کہ مطلب اپنی زبان سے اپنے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے جو ایک آدمی کو ایک ہوتا ہے نا کہ میں خود بھی تو بتانا چاہتا ہوں، مجھے بتانے تو دیں. مطلب ہم دنیا میں بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر ہمیں دیکھے اور کہے ہاں مجھے پتا ہے اب وہ کیا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ایک منٹ ڈاکٹر صاحب میری سن تو لیں، مجھے پہلے بتانے تو دیں میں کیا ہوں. وہ آپ اپنا دل کھول کے مسئلہ بتاتے ہیں اور مسکراتا رہتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے آپ کی رات میں یہ ہوتا ہوگا، دن میں یہ ہوتا ہوگا، پیٹ میں یہ ہوتا ہوگا، I know what is the problem you are facing. لیکن آپ کہتے ہیں لیکن جب تک میں بتاؤں گا نہیں مجھے بھی قرار نہیں آئے گا. تو اللہ نے تو آپ کو مطلب وہ جانتا ہے، علیم و خبیر کو سب کچھ پتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے بتائیں بھی، آپ اس سے باتیں بھی کریں، آپ اس سے مانگیں بھی. اور وہ دینے کا جو عمل ہے آپ کے مانگنے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، لیکن وہ جیسے آپ مانگیں گے تو وہ بہرحال پھر وہ کچھ اور دے گا. وہ کیا دے گا؟ اور جو دیا ہوا ہے اس میں برکت پیدا کر دے گا. یہ بہت آگے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آسان کرے. یہ بات میں نے پیچھے کی تھی. تو یہ جو مینٹورشپ ہے نا وکٹم مائنڈ سیٹ کے اوپر، وہ ان 7 اصولوں کو سمجھنے یا ان 7 تصورات کو سمجھنے اور انہیں اپنے تناظر میں انٹیگریٹ کر لینے سے صحیح شافی علاج اس صورت میں ہوگا. ادروائز تو ہم کہیں گے چلو وکٹر مائنڈ سیٹ میں یہ اسٹریٹجی ہے، فلاں مائنڈ سیٹ میں یہ، تو یہ تھیوریز ہی پڑھتے رہیں گے. ہم اپنے بندگی کے تناظر میں اس پورے معاملے کو بندگی کے کرائیٹیریا پہ، ہم بندگی کی میزان پر ہم اسے پرکھ کر اس کا تجزیہ کر کے اس کا علاج دریافت کریں تو ہی ہمارا کام حل ہوگا. یعنی دیکھیں ہم یہ جو معاملات ہیں نا ہمیں اس جگہ سے دیکھنا ہے جہاں علم نفس ہدایت سے یعنی نور ہدایت سے منور ہوتا رہے. یعنی علم النفس جو ہے وہ ویسٹرن تھیوری سے آلودہ نہ ہوتا رہے بلکہ نور ہدایت سے منور ہوتا رہے. اور یہ میں چونکہ مجھے اندازہ ہے، میں بہت ویل اویئر ہوں اس وقت جو اس کا ایک اور پیراڈائم میں اس پورے مسئلے کو کیسے ڈیل کیا جائے، مجھے چونکہ اس کا اندازہ ہے. میں یہاں پر میں نے اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن وہ بالکل یعنی بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو کاؤنسلر سے ملنے سے پہلے اپنے پیرنٹس سے اتنے ناراض نہیں تھے، اپنے شوہر سے اتنے ناراض نہیں تھے، یا اپنی بیوی سے اتنے ناراض نہیں تھے جتنے کاؤنسلر سے ملنے کے بعد ہو گئے. آپ کو پتہ ہے بات؟ تو میں بہت عجیب سی بات کہہ رہا ہوں، آپ پریشان ہو جائیں گے یہ میں بات کیا کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. ہم یہاں پر میں اپنی بات کو روکتا ہوں.